बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं अभी बैठा हुआ था तो एक वीलॉग मेरी नज़र से गुजरा और उसके अंदर ये था कि पाकिस्तान के एटमी असासों को शदीद ख़तरा। जो शख्स एटम एटम बम का दुश्मन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। और ये थ्योरी तो चल रही है, एक अरसे दराज से ये थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान को जो डेथ ट्रैप है और जो एक इकोनॉमिक हिटमैन जिस तरीके से हिट करता है और पाकिस्तान के एटमी असासों को खतरा है, और आखिर में यही कहा जाएगा जी $147 बिलियन हो गए हैं आपके ऊपर, आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है, आप डिफॉल्ट कर रहे हैं और आप फौरी तौर पे अपने जो एटमी असासे हैं उनको सरेंडर करें, आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। और ये सारी थ्योरी चल रही है। अब इस थ्योरी को ये चीज तकवीत देती है, और ये बात कोई आम बात नहीं है। अगर कोई कहे कि जी पाकिस्तान के एटमी असासों का सौदा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा। और क्यों मरने मारने को तैयार हो जाएगा? क्योंकि हमें 30 साल से कहा जा रहा है भाई कि आप घास खा लेंगे किसी भी सूरत, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारी सालमियत है। और 30 साल हमें घास खिला के आप अगर इसका सौदा करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या होगा। असल स्टोरी क्या है, मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च करते 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 काफी कुछ मैंने निकाला है। और मैंने कहा ये अब जो होगा इस तरह की करेंगे, लोग बातें करेंगे। जाहिर सी बात है, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं इंतहाई, वो कहते हैं ना कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, तो इस वक्त हर पाकिस्तानी इंतहाई खौफजदा है और खौफ फैलाया जा रहा है। तो ये तमाम जो मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा, इससे आपको कम अज कम इस तरह की जो आगे साजिशी थ्योरियां आने वाली हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और अगर मैं भी गलत हूंगा और जो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या बात मैं कर रहा हूं। जनाब, ये इनका नाम है, ये पाकिस्तान आए हैं, खबर लगी है, आप देखें कि यूएन न्यूक्लियर चीफ टू अराइव इन पाकिस्तान। ठीक है, ये एक दिन पहले लगी थी। इनका नाम है जी राफेल मैरियानो ग्रोसी। राफेल मैरियानो ग्रोसी की जब आप प्रोफाइल निकालते हैं और आप आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो इन सात की तस्वीर लगी हुई है। ये डीजी हैं आईएईए के। अब आप जब इनका तारुफ पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आप जब आगे जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो 35 साल से काम कर रहे हैं नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। नॉन प्रोलिफरेशन वो चीज है जिसको हमें इवन किताबों में भी पढ़ा दिया है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या चीज होती है और किस तरीके से, और पाकिस्तान के एटमी साहसों को किस तरह खतरा है। और दुनिया भर हमें ये चाहती है कि हम इस ट्रीटी का हिस्सा बन जाए, और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर इसका हिस्सा बनता है तो फिर पाकिस्तान को जो जंगी और दिफाई मामलात के अंदर जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल है वो सरेंडर करना पड़ेगा, जो कि छोटी बात नहीं है। अब ये भाई साहब आए हैं और ये नॉन प्रोलिफरेशन के जो है वो एम्बेसडर रह चुके हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि भाई ये जो बम है ये कितना खौफनाक है और कितना ही डेंजरस है। अब मैंने इसके साथ पाकिस्तानियों की तस्वीरें देखने देखने लगा, तो ये मुझे जनाब मलक अमीन असलम जो है इन्वायरमेंट के सरबराह थे, मशीर थे इमरान खान के, इनके साथ 2021 की तस्वीर नजर आई। ये वहां पे गए हुए थे और 10 बिलियन ट्री सुनामी वगैरह के बारे में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इनके साथ मीटिंग्स की और बहुत कुछ किया। अब एक बात आप याद रखेंगे, पाकिस्तान, अच्छा अब हमने ये देखना है कि यार ये पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान के एटमी साहसों को खतरा हो गया है, तो क्या ये कभी इंडिया भी गया है? तो जब आप जाके देखते हैं आईएईए, उसके पाकिस्तान जो है उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। दो तरह की होती है न्यूक्लियर, एक सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है और एक डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम जाके देखते हैं तो ये जो पुराने थे मनमोहन सिंह के दौर में आईएई के डीजी, वो इंडिया पहुंचे हुए हैं और इंडिया में इन्होंने मुलाकात की। और सिर्फ इंडिया में मुलाकात इन्होंने नहीं की, इन्होंने जनाब हमारे भी वजीर आजम से मुलाकात की। और उस वक्त जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर इतना शोर नहीं है ना, जाहिर सी बात है जब आपने डेली एक ना कोई वीडियो करनी हो तो फिर आपको कोई ना कोई इशू अगर नहीं भी होता तो फिर जबरदस्ती बनाना पड़ता है, ब्लेड मारने पड़ते हैं, सांप खाने पड़ते हैं, फिर लोग आपको देखते हैं। इसलिए आज के टॉपिकों की बहुत ज्यादा भरमार है।
تو یہ جناب نواز شریف صاحب بھی یہاں پہ ان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور یہ جو صاحب ہیں جو پاکستان آئے ہوئے ہیں، یہ آج کی تصویر ہے، آج کی کہہ لیں یا کل کی کہہ لیں آپ اس کو، یہ بلاول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلاول بیٹھ کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو خطرہ ہے جی، اور پاکستان جو ہے کمپرومائز کرنے جا رہا ہے، اور وہ پاکستان جس نے نیوکس حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ اب دیکھیں پاکستان، پہلی میں ایک بات آپ کو بتا دوں تھوڑی سی، میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا تو میں نے ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی ڈاؤن لوڈ تو کرنا ہے۔ پریسلر ترمیم کے معاملے پہ پاکستان کو بہت زیادہ 1990 کی دہائی میں بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا ہوا تھا، ہمارے F-16 رک گئے تھے، اور بھی اس طرح کی کافی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن پاکستان نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، کسی صورت بھی نہیں کیا۔ آج ڈالر 270 روپے کا ہو گیا، ہمیں بتایا جا رہا ہے جی آپ کی امپورٹ آپ کی اتنی ہے، آپ کی ایکسپورٹ اتنی ہے، پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے، ڈیفالٹ۔ بھائی کیا کر جائے گا؟ ڈیفالٹ کر جائے گا تو کر جائے، ہم تو گھاس کھانے کے لیے تیار ہیں، جب ہم گھاس کھانے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی حفاظت کے لیے جو پوری فوج کا ایک اسٹریٹجک ڈویژن ہے، میرا نام پورا مجھے اب اس کے اوپر نہیں پتا کیا انہوں نے اس کا رکھا ہوا ہے، لیکن 10,000 فوجی اور انٹیلیجنس کے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ شاید جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جو انفارمیشن ہے، ظاہر سی بات ہے پاکستان کی کے نیوز کے بارے میں زیادہ تر انفارمیشن جو ہے وہ باہر کے لوگ اکٹھے کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل جرنلز کے اندر وہ خبریں چھپتی ہیں، تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان یا پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں جو تسلیاں دیتے ہوں گے کہ بھائی آپ بے فکر ہیں، طالبان کے قبضے میں یہ نہیں آئیں گے اور پاکستان سیف ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن اس کی باہر نکلی ہوئی ہے اس کے مطابق پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کہاں پہ، پتہ نہیں پاکستان نے شورٹی دلوائی ہوئی ہے یا ان کو پتہ ہے۔ پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ میکسیمم پنجاب کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور طالبان اور کے پی کے والی سائڈ سے ان کو اوائڈ کیا ہوا ہے، صرف اسی خطرے سے، کیونکہ دنیا کو بہت زیادہ اس کا کنسرن ہے، اور یہ ڈس آرمڈ ہے۔ ان کو اگر عام کرنا ہے تو ان کو کوڈ کے تحت عام کیا جا سکتا ہے۔ 130 نیوکس جو ہیں وہ پاکستان کے پاس گزشتہ سال تھے، اور پاکستان کے پاس یہ قابلیت ہے کہ وہ سالانہ 20 ہتھیار اس کے اندر ایڈ کر سکتا ہے، اور جو پاکستان کی قابلیت ہے یہ اس کو 30 نمبر پہ ٹاپ پہ لا سکتی ہے نیوکس کے حوالے سے، پریپیئر کرنے کے حوالے سے۔ اب پاکستان نے یہ کیوں بنایا تھا؟ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی بات اگر کرتا ہے نا کہ جی پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہے، تو کیا جس خطرے کے تحت پاکستان نے یہ بنایا تھا اور ہم قربانیاں دے رہے ہیں 40-50 سال سے جب سے ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ بینظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 1977 میں میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وی ہیو ڈیوائس، نیوکلیر ڈیوائس، اور یہ جو بھی بات اس طرح کی چیز ہے، یہ ہم نے انڈیا سے ڈیٹرنس کے لیے بنایا تھا۔ کیا انڈیا کا جو اس وقت بجٹ ہے اور جو دیگر چیزیں آپ کے خیال میں وہ اتنی ہم ہمارے لیے تسلی بخش ہو گئی ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے سیلف ریلائنس کرنا تھا، یعنی کہ ہمیں ہمیشہ امریکی بیڑے کا انتظار کرتے رہے، کبھی ہم کچھ کرتے رہے، ہم نے اپنا آدھا حصہ ہم نے گوا دیا۔ تو یہ اس کا پرپز ہی یہ تھا، مقصد ہی یہ تھا کہ اس کے یہ ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں کسی سے اپنی حفاظت کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے دنیا سے کہ یار یہ ایک طرف ہمارے انڈیا ہے، دوسری طرف ہمارے افغانستان ہے، ایک طرف چائنا ہے، اور ایک طرف پانی ہے، اور ایران بھی ساتھ ہی ہے، تو اتنے خوفناک علاقے کے اندر رہ کے آپ اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ یہ اس مقصد کے لیے تھا، اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو اسلامک ورلڈ کے اندر اس کو لیڈر بنا سکتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 57 ممالک ہیں یا جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس یہ چیز نہیں ہو سکتی، چاہے ان کے پاس ڈالر ہو سکتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اس چیز کی دنیا میں کیا اہمیت ہے کہ 7 سے 9 ممالک کے پاس پوری دنیا کے اندر یہ ہے، اور اگر کوئی بنانے کی کوشش کرتا ہے ایران جیسا ملک، تو اس کے ساتھ اسرائیل کس طرح ٹکر لینے آیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح امریکہ ٹکر لینے آیا ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ بلینز اور بلینز ڈالر بھی آپ لگا کے اس کو اتنے آرام سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ ہماری پاکستانی قوم کا
پرائڈ ہے، یہ پرائڈ ہے، اور اس کو آرام سے حاصل کرنا یا خدا نہ خواستہ ہم سے چھیننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نہ کوئی یوتھیا ہوگا، نہ کوئی پٹواری ہوگا، نہ کوئی جالا ہوگا، اس کے لیے سارے کے سارے لوگ پاکستانی ہوں گے، اور وہ مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کے اوپر آپ کم سے کم اتنا بھروسہ ضرور رکھیں کہ سیاست کے اندر وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ غلط قدم اٹھائیں گے، لیکن ملک کے دفاع کے لیے وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے اور جو ان کی قابلیت ہے اس کے اوپر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ثابت میرے کہنے سے نہیں ہو جاتا، یہ ثابت پچھلے 40 سال کی تاریخ سے ہوتا ہے کہ بھارت نے بم بنایا، ہم نے بم بنایا، انہوں نے میزائل بنایا، ہم نے میزائل بنایا، وہ طیارے لے کے آئے، ہم طیارے لے کے آئے، وہ بیڑا انہوں نے لے کے آئے، ہم بھی بیڑا بنا لیا، آپدا ان کے پاس ہے، ہم نے بھی جناب وہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ ہم اس لحاظ سے کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ایک بندہ اٹھ کے کر دے گا اور اتنے آرام سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ پاکستان کے لوگ کچا کھا جائیں گے اس کو، جو یہ حرکت کرنے کے لیے کی کوشش کرے گا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھائی صاحب آئے کہاں ہیں، کیوں ہے۔ دیکھیں سیول ورکس کے لیے نیوکلیر کا استعمال ہے، اور آج میں نے دیکھا تھا کہ سائبر نائف کے بارے میں بڑی یہ بات کر رہے تھے۔ سائبر نائف جو ہے یہ جب آئے تھے تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان آ رہے ہیں تاکہ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس کا ہیلتھ، ایگریکلچر، انڈسٹری اور پاور جنریشن کے اندر اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو دیکھا جائے۔ اور یہ جو سائبر نائف ہے یہ کینسر ٹائپ اس طرح کی بیماریوں اور ہیلتھ کے شعبے میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں نا جاگتے رہنا ساڑھے تین رہنا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھائی صاحب پاکستان کے ایٹمی اثاثے ختم کرنے کے لیے اتنے آسانی سے پاکستان آ نہیں سکتے، اور اگر آئیں گے اس مقصد کے لیے تو پھر میرے خیال سے پاکستان سے جانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایدا تک کے لیے اجازت دیجیے، اگر میں بحثیت پاکستانی جذبات میں کچھ زیادہ کہہ گیا ہوں تو برداشت کریں، کیونکہ ہم اپنے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہمیشہ ہی جذباتی رہتے ہیں۔ ہماری تو ٹیم جیت جاتی ہے تو ہم جذباتی رہتے ہیں، یہ تو پھر ہمارے ملک کی سالمیت، دفاع اور دیگر چیزوں کا معاملہ ہے۔ ایدا تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔